آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اترار شہر کے نواحی کوہستانی سلسلوں میں برف باری اسی طرح جاری تھی جیسے بوند بوند ساعتوں میں ذرہ ذرہ لمحوں، گزرے وقت کی چشم بیدار میں پیار کی محبت بھری کہانیوں، آشیانہ دل کے در و بام میں وصال گیتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو۔ برف باری کے باعث کائنات کا آئینہ خانہ کچھ اس طرح ہو گیا تھا جیسے چاروں طرف کسی غیر مرئی ہاتھ نے قرطاس ابیض پھیلا دیا ہو، یا یہ کہ شفاف برتن کی تہ میں کسی نے چمکتے ہوئے حروف وصل ڈال کر رکھ دیے ہوں۔ برف باری کے باعث کوہستانی سلسلے میں خوف کے جلتے دشت میں بوڑھی اداس گلیوں جیسی ویرانی، چاروں طرف گرتے سوکھے پتوں، قبروں پر گرتے پتوں جیسی افسردگیاں، میلی محرابوں کے پرانے بند دروازوں سے لپٹ کر روتی ٹھٹھرتی کانپتی یادوں جیسی سنسانیاں پھیل کر بکھر گئی تھیں۔ ایسے میں کوہستانی سلسلے کے اندر بل کھا کر اترار شہر کی طرف جاتی ہوئی ندی کے کنارے ایک ہولناک نسوانی چیخ کچھ ایسے کرب، کچھ ایسی اذیت کے ساتھ بلند ہوئی گویا وقت کے ساگر فرہنگ میں نفرتوں کے رنگ، شام کی اداسیوں میں غم کی دیوداسیاں اور نفس کی ملامت میں ہوس کی خواہشیں ایک دم اپنے پورے شباب کے ساتھ ناچ اٹھی ہوں۔ جس وقت اترار شہر کی طرف جانے والی اس کوہستانی ندی کے کنارے ہولناک نسوانی چیخ بلند ہوئی تھی، اسی لمحے ندی کے اس پار کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک نوجوان نمودار ہوا جو پوری طرح اپنے جسم پر جنگی لباس پہنے ہوئے تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہونے والے اس نوجوان نے دیکھا اس کے سامنے ندی کے اس پار دو گھوڑوں کی ایک بگھی کھڑی تھی۔ ایک لڑکی بے بسی کے عالم میں اترار شہر کی مخالف سمت بھاگی تھی۔ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے 3 مسلح جوان بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جلد ہی ان تینوں مسلح جوانوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ لڑکی جواب میں بری طرح شور واویلا کرتے ہوئے مدد کے لیے پکارنے لگی تھی۔ ان تینوں مسلح جوانوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور اس کے منہ پر کپڑا ڈالتے ہوئے ایک طرح سے بگھی میں پھینک دیا اور بگھی کے گھوڑوں کو دوبارہ ہانک دیا تھا۔ بگھی کے گھوڑوں کو ہانکنے والوں کے علاوہ بگھی کے آگے آگے 4 مسلح سوار بگھی کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ بگھی کے اندر کتنے مسلح جوان تھے یہ اندازہ نہ لگایا جا سکتا تھا۔ ندی کے اس پار کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہونے والا وہ نوجوان یہ سماں دیکھتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹ کر نیچے اتر گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ سرخ رنگ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے سرپٹ دوڑاتا ہوا اترار شہر کی سمت بڑھنے لگا تھا۔ کوہستانی سلسلے میں اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے کو دوڑانے والے اس نوجوان کے پیچھے ایک بندر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ گھوڑا جب کبھی کوہستانی سلسلے میں اچانک کوئی موڑ مڑتا تو بندر ڈگمگاتے ہوئے گھوڑے کی زین پکڑ کر سنبھل جاتا تھا۔ وہ نوجوان تھوڑی دیر تک کوہستانی سلسلے کے اندر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا رہا۔ برف باری کے باعث اس نوجوان کا گھوڑا کہیں برف اور کہیں کیچڑ میں دھنس کر رہ جاتا تھا، تاہم وہ ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ ندی کے کنارے نمودار ہوا۔ ایک اتھلی جگہ اس نے ندی کو عبور کیا، پھر وہ ندی کے دوسرے کنارے اس شاہراہ پر جا کھڑا ہوا جو اترار شہر کی سمت جاتی تھی۔ وہ سوار جو اپنے جسم پر فولادی زرہ، سر پر خود اور خود کا نقاب چہرے پر گرائے ہوئے تھا، شاہراہ کے وسط میں کھڑا ہو کر بگھی کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے اطراف میں صدیوں کی شکست و ریخت کے زندان میں وحشتوں کی چادر اوڑھے کوہستانی سلسلے، بوڑھے خزاں اور برف کے مارے املی کے درخت، خزاں سے بغلگیر ہوتی ہوئی بھوری گھاس برف کی دھند میں لپٹ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کوہستانی درختوں کی شاخوں سے الجھے پتوں کے اندر برفانی پرندے ٹوٹی کہانیوں، بکھرے قصوں کی طرح برف سے اپنی جان بچانے کے لیے چھپے بیٹھے تھے۔ برف باری نے مٹی کے گیلے پن کو ایسا بنا دیا تھا جیسے وہ خلاؤں کی وادیوں میں لپٹے دروبام کے اسرار نہاں کھولنے والی ہو۔ کبھی کبھی کوئی برفانی پرندہ عجیب طرح کی آوازیں دیتا ہوا ایک درخت سے اڑ کر دوسرے درخت کی طرف جاتا۔ ایسے موقع پر اس کی آوازوں سے فضاؤں میں یوں لگتا جیسے ان گنت ہنستی اپسرائیں، رقص کرتی مہوشیں اور تلاش کرتی خواہشیں وقت کی سرمئی آہٹوں میں سوالوں کی یخبستہ خاموشی کے اندر دوریوں کے ان گنت خواب بکھیر گئی ہوں۔ صحرا کے ساتھ بہنے والی چنچل حسین ندی رگوں میں دوڑتے پھرتے لہو کے اندر شاداب منظر بکھیرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سوار ابھی تک برف باری میں وہیں کھڑا تھا کہ سامنے کی طرف سے بگھی آتی دکھائی دی۔
बग्घी को देखते ही उसने घोड़े की जीन के साथ लटकती हुई अपनी आहनी ढाल अपने बाएं हाथ में ली और दाएं हाथ से एक झटके के साथ उसने अपनी तलवार बेनियाम कर ली। जब बग्घी नजदीक आई तो उस सवार ने देखा कि बग्घी के आगे आगे 4 मुसल्ला सवार थे। बग्घी के अंदर कितने मुसल्ला जवान थे इसका अंदाजा न लगाया जा सकता था। उस सवार के पास आकर बग्घी के आगे आगे मुसल्ला जवानों में से एक ने हाथ के इशारे से बग्घी को रुकने का इशारा किया। इसके जवाब में वो नौजवान जो बग्घी को हाँक रहा था और पूरी तरह मुसल्ला था, उसने बग्घी के दोनों घोड़ों की बागें खींचते हुए बग्घी को रोक दिया था। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बग्घी के घोड़ों के रुकने के बाद इन चारों में से एक बोला और शाहराह के वस्त में खड़े होकर रास्ता रोकने वाले से मुखातिब होकर पूछने लगा, तुम कौन हो और क्यों हमारा राह रोक कर खड़े हुए हो? अगर कोई तुम कातिल तरीक, बटमार, लुटेरे, रहजन या उचक्के हो तो सुनो, हमारी राह रोककर तुम्हें इंतहा दर्जे की मायूसी और नामुरादी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि हम तो वो लोग हैं जो तकदीर और किस्मत के बागी बनकर अपनी और औरों की मुकद्दरात की लकीरों तक को बदल देने की हिम्मत, जुर्रत और सन्नाई रखते हैं। इस पर रास्ता रोकने वाला जवान बोला, सुनो बग्घी के मुहाफिजों, मैं ना कातिल तरीक हूं, ना लुटेरा, ना बटमार हूं। अगर तुम मुझे ये बताओ कि बग्घी के अंदर जिस लड़की को तुमने बिठा रखा है वो कौन है, उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, या तुमने उसे कहीं से उठाया है? अगर उस लड़की के मुतालिक तुम अपनी सफाई पेश करने में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हारी राह नहीं रोकूंगा, जाने दूंगा। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो याद रखना, इस बर्फबारी और सुनसान कोहिस्तानी सिलसिले में मैं तुम सब के लिए एक मुहतसिब, एक काजी बनकर खड़ा रहूंगा। इन अल्फाज पर उन चारों में से फिर वही बोला जिसने पहले उसे मुखातिब किया था। वो कहने लगा, देखो हमारी राह रोकने वाले अकेले और तन्हा जवान, हम एक ताबे तवां, एक जज्बा जवान हैं। हम तो रिश्तों की रेशमी डोरियां काट कर शीशा जान, सागर रूह को रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े कर दिया करते हैं। देख बेबस जवान, कबल इसके कि हम तुमसे अपना तारुफ कहें और तेरी हालत हमारा तारुफ सुनने के बाद दुख के नगर में कफसे मीना, दियारे बेसरो सामान में टिमटिमाती हयात की मशल और दर्द के बिस्तर में मौत की अंधी चाप जैसी हो जाए, तू जिधर से आया है उधर ही चला जा, वरना तू पछताएगा। इन कोहिस्तानों, इन बर्फबारी में हम तेरे जिस्म के आज़ा काट कर शाहराह के पहलू में बहने वाली नदी में फेंक कर आगे निकल जाएंगे। रास्ता रोकने वाला जवान अपनी तलवार फजा में लहराते हुए बोला, मैं यूं तुम्हारी राह से हटने वाला नहीं हूं। अगर तुम इतने ही जवां मर्द और शजा बनते हो तो पहले अपना तारुफ करवाओ, फिर मैं देखता हूं कि तुम कौन हो। इस पर उन चारों में से वही बोला और कहने लगा, देख बदबख्त इंसान, हम करामती हैं। जिस लड़की का तू जिक्र कर रहा है उसे हम अगवा करके ले जा रहे हैं और इसे हम अपने क़िला मौत में अपनी जन्नत के अंदर रखेंगे और इसे हूर बनाएंगे या अपने इमाम जलालुद्दीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसलिए कि जो लड़की हमने अगवा की है अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती में ऐसी है जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी। लिहाजा तू हमारे काम में दखल अंदाजी मत कर। मेरा ख्याल है हमारा करामती होना ही तेरी खौफजदगी और तेरे दिल में एक तजल्जुल पैदा करने के लिए काफी है। क्या अब भी तुम हमारी राह रोक कर खड़े रहोगे या जिधर से आए हो उधर ही चले जाओगे? तुम्हारा वैसे यहाँ से चले जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर और सूदमंद है। बग्घी के उन मुहाफिजों ने जब करामती की हैसियत से अपना तारुफ करवाया तो राह रोकने वाले सवार की हालत जिंदगी के सहरा में अंधी जुदाई की काली आंधियों जैसी होकर रह गई। उसकी आंखों के मंझधार में जब्र की धूल, उसके चेहरे पर भंवर की गिरहों में जोश मारते सरकश और बेजंजीर जज्बों जैसी होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक वो इसी हैयत और कैफियत में रहा, फिर वो अपनी बुलंद और कड़कती हुई आवाज में उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, सुनो सायों की जुस्तजू करने वाले करामतियों, सुनो जमीन के गुनहगार मुसाफिरों, ये मत ख्याल करना कि तुम सबके सामने मैं अकेला हूं। अकेला होते हुए भी मैं तुम सब पर अपने रब का नाम लेकर भारी साबित हूंगा। अपने जहन की गिरतास पर लिख रखो कि मौसम की इस शिद्दत, फितरत के बेरंगेपन में तुम्हारी हस्त, तुम्हारे वजूद को मैं बर्फ के ढेर पर खून फशां और खून आलूद बनाकर रख दूंगा। सुनो बेजमीर रोशनी के मुतलाशी करामतियों, इस कोहिस्तानी शाहरा, इन वीरानों के अंदर तुम सब करामती मिलकर भी मुझसे टकराओ, तब भी मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी हालत में कई शाखों के किस्से,
فضاؤں کے ماتم اور ہواؤں کے نوحے جیسی بنا کر رکھ دوں گا، تمہیں زخم خوردہ زبان اور قتل گاہوں کا مقروض بنا کر اپنے سامنے ہانک دوں گا۔ لکھ رکھو کہ میں تمہارے کشکول نظر میں دیمک اور کیڑوں کی سرسراہٹ بن کر بکھروں گا، تمہارے شیشہ جاں کو ریزہ ریزہ اور تمہارے قریہ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب تم میں سے جس کی جرت ہے وہ آگے بڑھے اور مجھ پر حملہ آور ہو، اس لیے کہ اب میں تمہاری راہ روک کر کھڑا ہوا ہوں اور تمہیں آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ تم چونکہ کرامتی ہو، کرامتیوں کا میں پیدائشی اور بدترین دشمن ہوں، لہٰذا تم سے جنگ کرنا، تمہارا قتال کرنا مجھ پر دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے واجب ہو گیا ہے۔ آؤ مجھ سے ٹکراؤ اور اپنے انجام کا انتظار کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد راہ روکنے والا وہ سوار خاموش ہو گیا۔ پھر وہ اپنا ڈھال والا ہاتھ پیچھے لے گیا اور مخصوص سے انداز میں اپنی پشت پر بیٹھے ہوئے بندر کے سر پر اس نے انگلی ماری۔ اس کا بندر کے سر پر انگلی مارنا تھا کہ بندر حرکت میں آیا اور وہ گھوڑے کی پچھلی ٹانگ پر سے ہوتا ہوا نیچے اترا اور دائیں طرف کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا۔ گھوڑا بندر کے یوں اترنے سے سیخپا نہیں ہوا تھا، شاید وہ بندر کے اس طرح اترنے سے شناسا اور عادی تھا۔ بندر بھی شاید اس سوار کا تربیت یافتہ تھا جو اس کے انگلی مارتے ہی نیچے اتر کر کوہستانی سلسلے میں گم ہو گیا تھا۔ بگھی کے سواروں نے تھوڑی دیر تک گھوڑے سے اتر کر کوہستانی سلسلے کے اندر جانے والے بندر کو غور اور فکر مندی سے دیکھا۔ جب بندر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تب انہیں کچھ سکون ہوا۔ پھر ان میں سے ایک بولا اور راہ روکنے والے سوار سے مخاطب ہوا، دیکھ راہ روکنے والے اجنبی، ان برفانی کوہستانی سلسلوں کے اندر اگر تو اپنی موت ہی ہمارے ہاتھوں طلب کرتا ہے تو ہم تمہیں موت کا ساغر پلا کر رہیں گے۔ دیکھ ہم چاروں تم پر حملہ آور ہونے لگے ہیں، اگر تو اپنا دفاع کر سکتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور اپنی تلواریں لہراتے ہوئے وہ آگے بڑھے تھے۔ عین اس موقع پر بگھی کے قریب ہی کوہستانی سلسلے کے اندر سے راہ روکنے والے سوار کا بندر نمودار ہوا۔ دبے دبے قدموں سے عجیب سی پراسرار چال چلتا ہوا وہ بگھی کے قریب آیا۔ پھر وہ ان چاروں مسلح گھڑ سواروں کی پشت پر آیا اور ان میں سے ایک گھوڑے کی ٹانگ پر بری طرح سے کاٹا۔ اس گھوڑے کو کاٹنے کے بعد بندر بڑی تیزی سے دوسرے گھوڑے کی طرف گیا اور ویسا ہی عمل اس نے دوسرے گھوڑے کی ٹانگ پر بھی کر دیا۔ اس کے بعد وہ چپکے سے بھاگ کر بگھی کے نیچے چھپ گیا تھا۔ بندر کے یوں کاٹنے سے وہ دونوں گھوڑے بری طرح سیخپا ہوئے اور اپنی دونوں پچھلی ٹانگوں پر الف ہو کر رہ گئے، جس کی بنا پر ان پر سوار دونوں کرامتی گھوڑوں کے یوں مشتعل ہونے پر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور اپنے گھوڑوں سے گر گئے۔ دوسرے دونوں سوار اپنے ساتھیوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بڑی فکر مندی سے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بس اسی موقع سے راہ روکنے والے سوار نے فائدہ اٹھایا۔ وہ نبض فطرت کی طرح حرکت میں آیا۔ ایک ترانہ ملاکوتی غنائے لاہوتی سے انداز میں اس نے اپنے رب لا شریک خدائے لم یزل کی تکبیر بلند کی۔ وہ مستی میں جھاگ اڑاتے صداؤں کا طوفان کھڑا کرتے سمندر، تند جولان دریائے اضطراب کی طرح آگے بڑھ کر ان دو قرامتیوں پر حملہ آور ہو گیا تھا جو اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں کے گرنے کی وجہ سے پریشان تھے۔ اس راہ روکنے والے سوار کے حملہ آور ہونے میں ایک عجیب سا اسلوب ہنر، ایک انوکھی سحر انگیزی اور ایک نرالی اور حیرت انگیز شعلے کی سی بےتابی تھی۔ وہ ستم زدہ انسانوں کے کسی محسن کی طرح تلوار لہراتا ہوا حملہ آور ہوا تھا۔ اپنے دونوں گرنے والے ساتھیوں کو پریشانی سے دیکھنے والے جلدی ہی سنبھل گئے، لیکن اس وقت تک راہ روکنے والا ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا، اور قبل اس کے کہ وہ اپنا دفاع کرتے یا جوابی حملہ کرتے، راہ روکنے والے نے عجیب اور انوکھے انداز میں باری باری ان دونوں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیں۔ اتنی دیر تک وہ دونوں جو گھوڑوں سے گرے تھے فوراً اٹھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی تلواریں سنبھال کر آگے بڑھیں اور حملہ آور ہوں، لیکن اس وقت تک وہ سوار ان کے دونوں ساتھیوں کا خاتمہ کر کے مڑ چکا تھا۔ وہ انتہائی خونخاری کے انداز میں ان پر بھی حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر اس نے اپنی تلوار اور ڈھال کے بہترین استعمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کی گردنیں بھی کاٹ کر رکھ دی تھی۔ ان چاروں سواروں کے مرنے کی جب باری باری چیخیں بلند ہوئیں تو مسلح جوان جو گھوڑوں کو ہانک رہا تھا وہ بھی اپنی تلواروں اور ڈھال کو سنبھالتا ہوا گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ اس کے ساتھ بگھی کے اندر سے بھی ایک مسلح جوان نکل آیا اور دونوں نے راہ روکنے والے سوار کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے تلواریں سیدھی کر لیں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس سوار کے چہرے پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو ہوس کے سوداگر کرامتیو،
جو لڑکی تم اٹھا کے الموت میں اپنی جنت کی طرف لے جا رہے ہو، میں اس لڑکی کو تمہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ جس طرح برف سے اٹی ہوئی اس شاہراہ پر میں نے تمہارے 4 ساتھیوں کا خاتمہ کیا ہے، اسی طرح میں تم دونوں پر بھی موت طاری کر کے اس لڑکی کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا کے رہوں گا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک بولا، ہماری راہ روکنے والے، ذرا اپنے چہرے سے نقاب تو ہٹا تاکہ ہم دیکھیں کہ تو کون ہے۔ اس پر سوار کڑکتی ہوئی اور غراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میرا چہرہ دیکھ کر تم کیا کرو گے؟ بس یہی سمجھ لو میں تمہاری موت ہوں، اور تمہارے ساتھ میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی تلوار اور ڈھال لہراتا ہوا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھا۔ وہ دونوں سوار بھی مستعد ہو گئے اور دائیں بائیں ہٹ کر وہ چاہتے تھے کہ اس پر 2 طرفہ حملہ کر کے اس کو اپنے سامنے بے بس کر دیں۔ عین اسی موقع پر بگھی کے نیچے چھپا ہوا بندر بڑے رازدارانہ انداز سے پھر باہر نکلا اور ان میں سے ایک کی پنڈلی پر اس نے کاٹ کھایا۔ جس کی ٹانگ پر اس نے کاٹا تھا وہ بری طرح بدکا اور شور اور واویلا کرنے لگا۔ عین اسی موقع پر وہ سوار اس پر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ باقی بچنے والا واحد اور اکیلا سوار خوف اور وحشت سے کانپ اٹھا۔ بندر ایک بار پھر پیچھے ہٹتا ہوا بگھی کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ راہ روکنے والا جب آخری قرامتی کی طرف بڑھا تو وہ کانپتے اور لرزتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کس بنا پر تم نے ہمارا راستہ روک کر میرے ساتھیوں کا قتل عام کیا ہے، لیکن میں ایک بات تم پر واضح کر دوں کہ جس لڑکی کو ہم نے اغوا کیا ہے اور جسے ہم الموت میں اپنی جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ لڑکی منگولوں کے سالار اعظم سوبدائی کی بیٹی ہے۔ اس کے حسن، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہم نے اپنے امام جلال الدین کے کہنے پر اغوا کیا ہے۔ یہ لڑکی اسے پسند ہے کیونکہ ہمارے بہت سے فدائین نے اس لڑکی کے حسن و جمال کی ہمارے امام جلال الدین کے سامنے تعریف کی تھی، لہٰذا ہمارے امام جلال الدین نے حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو اغوا کر کے ہم اپنی الموت کی جنت میں لائیں۔ شاید ہمارا امام اسے اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس پر راہ روکنے والا بولا اور کہنے لگا، میں تم کرامتیوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تمہارے ہاں نہ دین نہ اہل دین کی قدر ہے۔ تمہاری قتل و غارت گری اور خونخواری کے سامنے مسلم اور غیر مسلم میں کوئی امتیاز نہیں۔ مسلم قوم کو جس قدر نقصان تم نے پہنچایا ہے اور کسی کو نہیں پہنچایا ہوگا، لہٰذا میں تجھے کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی تلوار کے پہلے ہی وار سے اس نے اس آخری کرامتی کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ فضاؤں میں ایک کربناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد اس کوہستانی سلسلے میں چاروں طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ اس آخری کرامتی کے مارے جانے کے بعد بندر بھی بگھی کے نیچے سے نکل آیا۔ بندر کو دیکھتے ہی اس سوار نے اپنی ڈھال زین کے ساتھ لٹکا دی، پھر اپنا بایاں ہاتھ اس نے نیچے لٹکایا۔ بندر نے اپنے حلقوم سے ایک مخصوص آواز نکالی، پھر اس نے چھلانگ لگائی اور اس سوار کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ سوار نے بندر کو اپنی گود میں رکھا، مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جواب میں بندر بھی اس کی گردن پر تھوڑی دیر اپنا منہ رگڑتا رہا، پھر اس سوار کے پیچھے بیٹھ گیا۔ سوار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب وہ بگھی کی پشت کی طرف آیا۔ بگھی کی پشت پر آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اترا۔ بگھی کی پچھلی سمت لٹکتا ہوا پردہ اٹھا کر اس نے اندر دیکھا۔ بگھی کے اندر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ سوار بگھی میں داخل ہوا اور خنجر نکال کر پہلے اس نے وہ رسی کاٹی جس میں اس لڑکی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پھر اس نے اس کے منہ سے کپڑا بھی ہٹا دیا۔ لڑکی ایسی بدحواس ہو رہی تھی کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بگھی سے باہر نکل آئی۔ اس سوار نے پہلی بار ایک بھرپور نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس لڑکی کا بدن لچکتی ڈال، اس کا روپ ایک آتش سیال، اس کی خوش اندامی طراوت شبنم، شباب شعلہ سوزاں، اس کا جوبن شفق و برق، اس کی جوانی میں صبح کی انگڑائی، اس کی زیبائی شب کا غرور، اس کی وجاہت سنہرے دھندلکوں جیسی، اس کا جمال برق و شعلے کی لپک جیسا، اس کی آب و تاب گاتے چاند اور اس کی شکل و صورت ہنستے تاروں کی مانند تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ سوار اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے چونک جانے کے انداز میں اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا تعلق کن سرزمینوں سے ہے اور ان لوگوں نے کیسے اور کہاں سے تمہیں اٹھا لیا ہے؟ اس سوار کے اس استفسار پر وہ حسین و جمیل، وہ خوبرو اور پرشباب لڑکی کسی مغنی کی نوا جیسی ہدی خاں کی حلاوت اور لہن داؤدی اور آہنگ زبور کے سے آہنگ و لہجے میں شرماتے شرماتے کہنے لگی کہ میں چنگیز خان کے سپہ سالار اعلیٰ سوبدائی کی بیٹی ہوں۔ مجھے اس سے پہلے یہ خبر نہ تھی کہ مجھے اٹھانے اور اغوا کرنے والے کون ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔
آپ نے ان سے مقابلہ کیا تب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کرامتی کی حیثیت سے اپنے آپ کو آپ سے متعارف کروایا تھا اور وہ مجھے اپنے قلعۃ الموت کی جنت میں لے جانا چاہتے تھے۔